ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 80ویں قسط 80 ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی 2 آیات یعنی 66ویں اور 68ویں آیات کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت، اردو ترجمہ، الفاظ کے انفرادی معنی حسب سابقہ ویسے ہی پیش کیے جائیں گے جیسے پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ آئیے آیتوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ اس کا محاوراتی ترجمہ آتا ہے، اور یاد کرو اس بات کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل و نادان بنوں۔ پھر دوسری آیت کا ترجمہ ہے، وہ کہنے لگے اچھا تو اپنے رب سے التجا یعنی درخواست کیجئے گا کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان اوسط عمر کی یعنی جوان ہو، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کرو۔ ناظرین، آئیے الگ الگ الفاظ یا فقروں کو جو استعمال ہوئے ہیں اس کے معنی معلوم کر لیتے ہیں۔ ان 2 آیات میں کل 34 الفاظ یا فقرے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایک لفظ پر یا کہیں کہیں 2 یا 3 الفاظ یا 3 سے زائد الفاظ کے مجموعوں پر ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے وقت کے بچت کے ساتھ۔ جیسے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، وَإِذْ اور جب، قال کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے۔ وَإِذْ اس سے وقت کا تعین ہوتا ہے، اٹ شورس ٹائم، یعنی وہ وقت یاد کرو جب قال کہا موسیٰ نے۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے زیادہ مشہور اور جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے۔ لقومہ، اس میں 3 الفاظ ہیں، لام زیر لی الگ، قوم الگ اور ہا زیر ہی الگ۔ ان تینوں الفاظ کے معنی الترتیب یہ ہیں، لیے یا کو یا سے۔ قوم اپنی یعنی اپنی قوم سے کہا، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انا کے معنی آتے ہیں بے شک، اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان کے تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرۃ گائے۔ انا جملے کے شروع میں زور کلام کے لیے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ یأمرکم اس کا صیغہ فعل مضارع واحد مرکب غائب ہے۔ اس کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ یہ ہیں، امر یأمر امرن یعنی حکم دینا۔ اس میں 2 الفاظ ہیں، یأمرکم یعنی یأمر الگ ہے، کم الگ ہے۔ ان 2 الفاظ کے معنی الگ ترتیب یہ ہیں، حکم دیتا ہے تمہیں، ان یعنی کہ تذبحوا یعنی تم ذبح کرو۔ اس کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ یہ ہیں، ذبح یذبح ذبحا یعنی ذبح کرنا۔ اصل میں یہ لفظ تذبحون تھا، ان کے آنے کی وجہ سے نون گر گیا اور تذبحوا ہو گیا۔ بقرۃن یعنی کوئی سی گائے۔ یہاں پر اس واقعے کا بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قاتل کی نشاندہی کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ عرصے دراز سے مصر میں رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بہت سی شرکیہ رسومات پیدا ہو چکی تھی۔
ان میں سے گائے کا تقدس بھی تھا۔ ہندوستان کی طرح مصر میں بھی گائے کی تقدیس اور پرستش کی جاتی تھی۔ گاؤ پرستی کے شرک کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ہاتھوں گوکشی کا عمل تسلسل کے ساتھ کروایا جائے تاکہ اس جانور کی عظمت و تقدیس دلوں کی کمین گاہوں سے نکل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تورات میں گائے کی قربانی کا حکم کئی مقامات پر ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اتتخذنا، کیا تم کرتے ہو، ہزوا، مذاق۔ انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کلمہ استفہام سے تتخذنا اس کا صیغہ ہے، مضارع واحد مخاطب، تتخذ الگ نہ الگ، یعنی تم بناتے ہو ہمارے ساتھ۔ اس کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ ہیں اتخذ، یتخذ، اتخاذ یعنی پکڑنا، بنانا، ہزوا یعنی مذاق یا استہزاء۔ بنی اسرائیل جانور کے ذبح کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بس یہی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اس طرح کا سوال کر بیٹھے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل و نادان بنوں۔ قال اس نے کہا اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ تو اعوذ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں اعاذ یعوذ اعاذتاً، اس کا صیغہ ہے مضارع واحد متکلم۔ ان یعنی کہ، اکونا یعنی میں ہو جاؤں، من الجاہلین یہ دو الفاظ سے مل کر کے بنا ہے۔ من الجاہلین یعنی سے جاہلوں، اس کا واحد ہے جاہل یعنی کسی کام کو صحیح طریق کے برخلاف کرنے والا، یعنی اجڑ شخص۔ اس کی جمع جاہلون بھی ہے لیکن من کی وجہ سے جاہلین آیا ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیم و تربیت کا نگران خود رب العالمین ہوتا ہے، اس لیے ان کے نفوس قدسیہ کی زندگیاں لوگوں کے لیے نمونہ قرار پاتی ہیں۔ بھلا ان سے جہالت اور نادانی کا صدور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، کس طرح کی ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کریں ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا، یبین الگ ہے، لنا الگ ہے، یبین کے معنی بتلائے، لنا ہمیں، ما ہی کیسی ہے وہ۔ ادعو اس کا صیغہ ہے فعل امر واحد مذکر غائب، یعنی دعا کریں، درخواست کریں۔ یبین یعنی بیان کرنا، اس کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ ہیں بین، یبین، تبیینا بیان کرنا، لنا یعنی ہمارے لیے، ما ہی اس میں دو الفاظ ہیں، ما الگ، ہی الگ، یعنی کیسی ہے وہ گائے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو۔ قال اس نے کہا انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بقرۃ وہ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر والی۔ قال معنی آتے ہیں، کہا آپ نے کہا موسیٰ نے، انہ اس میں دو الفاظ ہیں، انہ الگ ہوا نہیں، یعنی بلا شبہ وہ، یقول یعنی وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انہا اس میں دو الفاظ ہیں، انہ الگ ہے اور ہا الگ ہے، یعنی بے شک وہ، یعنی وہ گائے، ہا کی ضمیر کی گائے کی طرف جا رہی ہے، اس کا مرجع۔ فارضن اس کا مادہ ہے فارادات، اس مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ ہیں فرض یا فروز، یعنی گوشت کا گھٹ جانا یا کم ہو جانا، یعنی عمر کا وہ حصہ جس میں گوشت گھلنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اشارہ ہے بڑھاپے کی طرف۔ بکرن یعنی ایسی گائے جس نے ابھی بچہ نہ جنا ہو، لا فارضن ولا بکرن یعنی اوسط عمر کی گائے۔ عوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، بلکہ ان کے درمیان اوسط عمر کی یعنی جوان ہو، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ عوان جوان معنی آتے ہیں، عوان کے معنی، اور بین ذالک درمیان اس کے، ففعلوا پس کرو، حکم ہے، ما جو تؤمرون تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے۔ عوان یعنی العوان، المنار میں لکھا ہوا ہے کہ النصف فی السن من نساء والبہائم، یعنی عورتوں اور بہائم میں سے درمیانی عمر والے کو عوان کہتے ہیں۔
ففعلو اس میں دو الفاظ ہیں، فا الگ ہے، افعلو الگ ہے، یعنی پس تم سب کرو۔ اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں فعل یفعل یعنی کرنا، ما یعنی جو یا جس کا، مخاطب تؤمرون اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں امر یأمر امرن یعنی حکم دینا، یأمر سے مجہول یؤمر ہے اور اس کا مخاطب تؤمرو اور جمع تؤمرون ہے۔ ناظرین یہ ہو گیا دو آیتوں کے الفاظ کے الگ الگ معنی۔ اب آئیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں جب قانون پر عمل کرنا منظور نہ ہو تو اس میں فلسفیانہ موشگافیوں سے کام لیا جاتا ہے، بال کی کھال اتاری جاتی ہے اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے نجات مل جائے۔ سوالات کثرت سے کیے جاتے ہیں، باتیں بہت سی پوچھی جاتی ہیں، فرضی صورتیں پیش کرتے ہیں اور ان تمام کا ماحصل ترک قانون کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم سنتے ہی گائے ذبح کر دیتے تو انہیں اتنی تکالیف برداشت کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، مگر ان کی نیت تھی ہی نہیں کہ ذبح کرے، اس لیے کثرت سوال سے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، بس خود تنگی میں مبتلا ہو گئے۔ قاعدہ ہے کہ قانون اپنی ابتدائی شکل میں بہت سادہ اور سہل ہوتا ہے، مگر جوں جوں آپ سوالات کرتے جائیں گے قیود اور پابندیاں بڑھتی جائیں گی اور اس کا دائرہ تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ الفرقان فی معارف القرآن کا آپ مطالعہ کریں گے، تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری تفصیلات وہاں مل جائیں گی۔ آئیے اصل میں یہ پورا معاملہ کیا ہے، اس کو تفسیر ابن کثیر میں وہاں کی تفسیر کے حوالے سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاتل کون کے عنوان سے دیر تفسیر آیات کے ضمن میں یہ تفصیل ملتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تونگر تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ چچا کی موت واقع نہیں ہو رہی ہے تو ورثے کے لالچ میں اس نے اس کے قتل کی سوچی، اور یہ بھی کہ اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت بھی دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ ایک تو لڑکی سے شادی کروں، دوسرا قتل کی تہمت دوسروں پر لگاؤں اور اس کے بدلے میں دیت بھی وصول کر لوں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں، تین فائدے۔ اس شیطانی خیال کے ساتھ ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے، کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ قاتل بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے کر جب اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا، پھر ہائے دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کر دیا قلعے والوں نے، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص خامخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جواب میں وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو یہ گائے ذبح کر دیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کی ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ بات ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، مسائل شرعیہ کے موقع پر مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے جوہلا ہیں، جب کوئی شریعت کی بات ہوتی ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کو مذاق میں لے جاتے ہیں، اور وہ لوگ بہت ہی جاہل ہوا کرتے ہیں۔ بہرکیف الگ موضوع ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، جیسے حکم تھا اور حکم فوری ہو جاتا، حکم بھی تعمیل، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھول دیا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت عمر والی ہونی چاہیے، نہ بچہ جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔
ایک تو پہلے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، فوری کر لیتے تو مزہ الگ تھا، اب کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، الگ الگ قسم کے سوالات شروع ہو گئے۔ تو وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہو، باہر سے دیکھنے والی کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی ہو، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا ہو، ہر عیب سے پاک ہو، ایک رنگی ہے، کوئی داغ اور دھبا نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو۔ جو وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی، اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اس ہیرے کو بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میں خریدوں گا، قیمت اس زمانے کی کرنسی کے مطابق 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں، اگر تم ٹھہر جاؤ تم میں بجائے 70,000 کے 80,000 دے دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے۔ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ تب تک میرے والد جاگ جائیں گے، پھر میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احسان اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے، صرف والد کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اور اپنے والد کو نہ جگانے کی وجہ سے، تکلیف نہ دینے کی وجہ سے۔ بہرکیف جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے کسی اور کے پاس نہیں پاتے۔ اسے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک پہنچتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر کار گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائے، جبکہ بہت محتاج تھا، غریب تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب ایک گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا، جس شخص کو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ میں الگ الگ انداز میں مروی ہے۔ میں نے ابن کثیر میں جو تفسیر سے ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے یہاں کا واقعہ ہے جس کی تصدیق تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت جائز ہے تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے یہ گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور پھر ابھرنے والا فتنہ دب گیا۔ بہرکیف ناظرین، ان 2 آیتوں کی تفسیر یہ تھی کہ وہ کیا معاملہ تھا، اس کا شان نزول کیا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ناظرین، ہمارے بزرگوں کا بیان کردہ یہ واقعہ ہے جسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آخر میں ان 2 آیات میں موجود حکمت و بصیرت کے موقع کو تلاش کرتے ہیں، ان موتیوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم میں سے کیا اس میں سبق لے سکتے ہیں۔ ناظرین، جب کوئی قوم فسادی اور جھگڑالو ہو جائے تو اس کی اصلاح کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ وہ اپنی خطاؤں پر نادم و شرمسار ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کے بعد اپنی اصلاح کرے، اس کی اطاعت اور غلامی کا دم بھرنا شروع کر دے۔ وہ نہ صرف راہ راست پر آ جاتی ہے بلکہ اسے دنیا و آخرت میں کامیابی کی نوید بھی ملتی ہے۔
افراد یا قوموں کی ذلت و رسوائی اس میں ہے کہ وہ خطا کار بھی ہوں اور اپنی خطاؤں پر پردہ ڈالنے کے لیے حیل و حجت سے بہانے بھی تلاش کرتے پھرے، جن پر چوری اور سینہ زوری کا محاورہ صادق رہتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا حال ہو چکا تھا اور ابھی بھی ہے۔ نمبر 2، ہمارے ملک میں ہم ایک کٹر مشرک قوم کے درمیان ہیں جن میں شریف لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ان کا شریر حصہ اقتدار پر قابض ہے۔ اس کی شرارتوں کا جواب یہ ہے کہ ان مشرکین کے شرفاء کے سامنے دعوت حق پیش کی جائے اور ٹھیک اسی طرح دین پر عمل کیا جائے جس طرح مکے کے مشرکانہ ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی کردار اس ڈاکٹر کی طرح تھا جو مریض کا نہیں بلکہ مرض کا دشمن تھا۔ جی ہاں ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، اس وقت بہت زیادہ وقت ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کچھ آیتوں کے ساتھ حاضری ہوگی، اس کی تفسیر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔